تو اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ ان تمام امور میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اور بھی اللہ کے علاوہ ہستیاں ہیں جو یہ سب کام کر سکتی ہیں، تو اس نے اللہ کی ربوبیت میں اوروں کو شریک بنایا ہے۔ تو اللہ کے افعال میں بھی کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، اور اللہ کی عبادت میں بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کو امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ، نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں احدن، کسی کو، چاہے وہ علوی مخلوق ہو، چاہے سفلی مخلوق ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے دریا ہو، سمندر ہو، لکڑی ہو، شجر ہو، حجر ہو، انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو، فرشتے ہوں، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔